رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آج کے درس کا عنوان ہے دعوت اور حکمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے، اور ان سے آپ بحث کیجئے ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ خوب جانتا ہے جو لوگ صحیح راستے پر قائم رہنے والے ہیں۔ حضرات، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور آپ کے واسطے سے، آپ کے ہر امتی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دعوت کو اپنا منہج اور زندگی کا طریقہ بنائیں، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا منہج ہے اور طریقہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلاتا ہوں یقین اور بصیرت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ۔ میرا بھی یہی منہج ہے، اور جو بھی میری پیروی کرے، میرے راستے پر چلے، میرا تابع ہو، اس کا بھی یہی راستہ ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ اس آیت کریمہ میں دعوت کے اسلوب پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ دعوت حکمت اور اچھی نصیحت سے ہونا چاہیے۔ حکمت کہتے ہیں درست رائے کو، اور اس کے مطابق صحیح عمل کو، موقع اور محل کو پہچاننے کو، ہر چیز کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ مناسب معاملہ کیا جائے۔ اور اچھی نصیحت کا مطلب ہے مؤثر وعظ جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے، ان کو عمل پر آمادہ کر دے، ترغیب و ترہیب سے، واقعات اور حکایات سے، ان کو فائدے بتا کر اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ اچھی نصیحت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر ضرورت ہو بحث کی، مناظرے کی، مناقشے کی، تو اس میں بھی اچھا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ جانتا ہے کون ہدایت پانے والا ہے اور کون بھٹکنے والا ہے۔ آپ کا کام ہے فریضہ تبلیغ انجام دینا، دعوت کا کام انجام دینا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔
اگر ہم دیکھیں حکمت سے دعوت کیا ہے تو ہم قرآن اور سنت میں اس سلسلے میں غور کریں گے تو ہمارے سامنے کئی پہلو اجاگر ہوں گے۔ اللہ تعالی نے حضرت لقمان حکیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن شریف میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکمت دی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ قرآن میں اللہ تعالی نے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی اس کا ذکر کیا ہے۔ ہم اگر اس میں غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حکمت سے دعوت کیا ہوتی ہے۔ حضرت لقمان اس میں اپنے بیٹے کو خطاب کرتے ہیں تو نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، ہر نصیحت میں وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اے میرے بیٹے۔ معلوم ہوا پیار سے، تعظیم اور اکرام سے، دل کو چھو لینے والے انداز سے نصیحت کی جائے۔ پھر حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام ہر نصیحت کو وجہ کے ساتھ اور علت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ شرک نہ کرو کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، مصیبتوں پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کے کام ہیں، ابھار رہے ہیں۔ کوئی بھی عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ محفوظ رہے گا اور اللہ اس کو تمہارے سامنے قیامت میں حاضر کر دے گا۔ اس کی وجہ بیان فرمائی ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے۔ اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہ سکتی، باریک سے باریک اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ پر نہیں چھپ سکتی۔ جب انہوں نے کہا کہ اترا کر زمین میں نہ چلو تو اس کی وجہ بیان فرمائی ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اترا کر نہ چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، گھمنڈ کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ آواز کو پست کرنے کی نصیحت کی تو فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز سب سے بدنما ہوتی ہے، بھدی ہوتی ہے، بری معلوم ہوتی ہے، تو تم جانوروں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا حق بیان کیا کہ اس کی توحید کو اختیار کرو، شرک نہ کرو۔ اس کے بعد ماں باپ کے حقوق کا نمبر آتا ہے، لیکن حضرت لقمان کی حکمت کو دیکھیے کہ انہوں نے والدین کے حقوق کا ذکر نہیں کیا، کہیں بیٹے کو یہ خیال نہ ہو کہ اپنا حق جتا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے پھر اس کی تکمیل کے لیے الگ سے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے لقمان کی نصیحت میں اپنی نصیحت شامل فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ لقمان نے ایک نصیحت چھوڑ دی تھی، ہم انسان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کا بھی خیال کرے۔ تو یہ ہے اچھی نصیحت، یہ ہے حکمت۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد کو نصیحت کی، اس کا بھی ذکر قرآن شریف میں کیا گیا ہے۔ جگہ جگہ وہ فرماتے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، اے میرے والد۔ اس میں دل سوزی بھی نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں عذاب آپ کو نہ پکڑ لے۔
دعوت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ نرمی اور خوش اسلوبی ہونا چاہیے. سختی سے، شدت سے اور سخت لہجے سے پرہیز کرنا داعی کے لیے از حد ضروری ہے. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجے جانے کا ذکر ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، کہ فرعون کے پاس جانا اور اس سے نرم بات کہنا، لطیف بات کہنا. ایک شخص نے خلیفہ ہارون رشید یا مامون رشید کو نصیحت کی تو انہوں نے سخت لہجہ اپنایا. تو خلیفہ نے فرمایا کہ جناب دیکھیے، میں فرعون سے بدتر نہیں ہوں اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر نہیں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا، جب بھی نرم لہجہ اختیار کرنے کی تلقین فرمائی تھی، اور آپ میرے ساتھ یہ سختی برت رہے ہیں. اس سے ان کے دل پر بڑا اثر پڑا. اگر ہم سنت میں، سیرت طیبہ میں دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کا کیا طریقہ تھا، تو ہمارے سامنے اس سلسلے میں واضح پہلو سامنے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اخلاق، نرمی، مہربانی، رحمت یہ جلوہ نما ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خطاب کر کے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں. اگر آپ بدخو ہوتے، ترش مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے چند واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں آ کر پیشاب کیا. صحابہ کرام نے اس کے ساتھ سختی برتنا چاہی، اس کو ڈانٹنا پھٹکارنا چاہا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا لا تزرموہ، اس کا پیشاب بیچ میں نہ روکو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور نصیحت فرمائی ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر انما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن، کہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، اس میں ناپاکی، گندگی، غلاظت، پیشاب کرنا جائز نہیں. یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں. اس سے اس دیہاتی پر بڑا اثر پڑا اور وہ آپ کے اخلاق کا قائل ہو گیا. ایک دوسرا واقعہ حضرت معاویہ ابن الحکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو انہی سے منقول ہے صحیح مسلم میں. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، کسی کو چھینک آئی تو میں نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ. جواب دینا نماز میں جائز نہیں، کیونکہ اس سے انسان سے کلام ہو جاتا ہے. الحمدللہ کہنے سے تو نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یرحمک اللہ کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لوگوں نے مجھے گھیرنا شروع کیا، مجھے نظروں سے گھورا اور کنکھیوں سے دیکھا، گویا کہ وہ مجھے بہت ہی زیادہ عجیب و غریب سمجھ رہے تھے اور مجھے اپنی تنقید کا اور اپنی تیز نظروں کا نشانہ بنا رہے تھے. پھر میں نے کہا کہ کیا بات ہے، تم مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے ان کو اپنے رانوں پر ہاتھ بجا کر خاموش کیا. وہ خاموش ہو گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کو بلایا تو وہ فرماتے ہیں ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه، کہ اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے اچھا معلم نہیں دیکھا. ما قہرنی ولا ضربنی، آپ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، آپ نے مجھے مارا بھی نہیں، آپ نے مجھے برا بھی نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، کہ یہ نماز اللہ سے راز و نیاز کا موقع ہے، اس میں لوگوں سے کلام کرنا جائز نہیں، اس میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. ان پر کتنا اثر پڑا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر تعلیم و تبلیغ کرنے والا کوئی شخص نہیں دیکھا. ایک واقعہ اور مثالی ہے، داعی کو اس کو اپنے لیے رہنما بنا لینا چاہیے. صحیح واقعہ ہے جو مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند سے منقول ہے کہ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اذن لی فی الزنا یا رسول اللہ، میرا زنا کا دل چاہتا ہے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. لوگوں نے ڈانٹا پھٹکارا. تینوں واقعات میں یہ بات غور کے قابل ہے کہ لوگ ڈانٹ رہے ہیں، لوگ سختی کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی برت رہے ہیں. اس کا بڑا اثر پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اس کو قریب کرو. جب وہ قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اتحبہ لأمک، یہ بتائیے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ زنا نہیں چاہتے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرے. پھر آپ نے بہنوں کا ذکر فرمایا، پھوپھیوں کا ذکر فرمایا، خالاؤں کا ذکر فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اس کا گناہ معاف کر دیجئے اور اس کو اللہ پاک دامن بنا دیجئے. صحابہ کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص اتنا پاک دامن بن گیا، اتنا تقوی اور پرہیزگاری والا بن گیا کہ وہ کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، کسی غیر محرم کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی تھی. حضرات، حکمت یہ بڑا وسیع لفظ ہے کہ حکمت سے دعوت اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے. پوری سیرت طیبہ اس کی تشریح کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں مخاطب کے حالات کا خیال رکھتے تھے. جس کو دعوت دینا ہے اس کے حالات کا خیال رکھنا یہ دعوت کی حکمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے فرمایا گیا، آپ سے عرض کیا گیا انہم لا یقبلون الا کتابا مختوما، کہ یا رسول اللہ یہ لوگ مہر بند خط ہی قبول کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی، انگوٹھی بنوائی چاندی کی جس سے آپ مہر لگاتے تھے، اور آپ نے جو بھی خطوط بھیجے وہ مہر کے ساتھ بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل کتاب کی طرف بھیجا، یمن بھیجا، تو آپ نے ان کو پہلے
وہاں کے حالات سے واقف کرایا، اور آپ نے فرمایا یا معاذ انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، کہ اے معاذ تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس پہلے سے کتاب ہے، ان کے یہ حالات ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مخاطب کے حالات کا خیال کرنا یہ داعی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وقت کا خیال کرنا، موقع و محل کا خیال کرنا، یہ بھی دعوت کی حکمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ مخافۃ السآمۃ علینا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمانے میں ہمارا بڑا خیال فرماتے تھے، وقتاً فوقتاً نصیحت فرماتے تھے، روزانہ ہر وقت نصیحت کرنے کی عادت نہیں تھی، اور فرماتے ہیں کہ آپ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم مکتا نہ جائیں۔ تو دل میں کتنی گنجائش ہے، اس موقع پر ہمیں کتنی بات کہنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے لمبی لمبی تقریریں شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مخاطب سامنے والا اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سنے، اندر ہی اندر تقوی کے وہ کئی مراتب غصے میں رہتا ہے، امام بیضاوی رحمۃ اور اللہ اندر علیہ نے اس کے فرمایا آپ کے خلاف تقوی کا جذبہ ہوتا ہے، ایک اس میں ادنا آپ کی مرتبہ دعوت تو یہ کیسے ہے کہ مؤثر ہو شرک و سکتی ہے۔ کفر سے بچیں۔ حدیث تقوی کا شریف میں دوسرا فرمایا درجہ گیا یہ ہے ان من کہ مئنۃ گناہوں سے فقہ بچیں، الرجل صغیرہ قصر اور کبیرہ، الخطبہ وطول ہر طرح الصلاۃ، کے گناہوں سے کہ بچیں۔ یہ آدمی کے تقوی کا سمجھدار ہونے تیسرا کی اور علامت آخری ہے، درجہ دین کی سمجھ یہ ہے کی کہ علامت اپنے ہے دل کو، کہ اس کا اپنی خطبہ روح کو اور اور اپنے تقریر خیال چھوٹی کو ہو اور ہر نماز اس چیز لمبی سے ہو۔ دور رکھے لہذا جو بھی اللہ تبارک و مخاطب تعالی سے کی غافل رعایت کرنے والی کرنا ہو، اور اللہ کتنی سے بات دور کہنا کرنے ہے، والی، کس وقت کہنا ہے۔ لہذا صحابہ اللہ کرام تبارک و تعالی رضی کی اللہ مرضی تعالی کا عنہ خیال نے کرنا اس کا ضروری خیال ہے، کیا، اس کے بغیر اور اللہ کی مخاطب ولایت حاصل نہیں ہو کے سکتی۔ حالات کو دیکھ کر، اس کے خواب و معیار کو دیکھ کر خیالات کی دنیا میں رہنے سے نصیحت اللہ کی کرنے کی ولایت نہیں ملتی۔ انہوں نے ہمیں ہدایت کی۔ حضرت ایک علی واقعہ رضی اللہ مصنف تعالی ابن عنہ نے ابی شیبہ فرمایا، میں صحیح بیان بخاری کیا میں گیا ان کا ہے یہ کہ قول نقل حارث کیا بن گیا ہے، مضرب رحمۃ اللہ علیہ حدث فرماتے الناس ہیں بما کہ ایک يعرفون شخص نے خواب اتريدون دیکھا ان يكذب کہ الله جو ورسوله، آج مسجد میں کہ نماز لوگوں سے پڑھے گا وہ ایسے جنت بات میں کرو جائے گا۔ کہ وہ سمجھیں اور حضرت قبول عبداللہ کریں۔ بن مسعود کیا رضی تم اللہ چاہتے تعالی ہو عنہ کہ نے جب اللہ یہ اور بات اس کے سنی رسول کو جھٹلا تو دیا انہوں نے جائے کہا اور تم اس چلو کا سبب بنو؟ یہاں سے چلو، حضرت انہ عبداللہ بن نفخۃ مسعود رضی الشیطان، اللہ تعالی عنہ نے یہ تو فرمایا، شیطان کی صحیح پھونک مسلم ہے، میں ان کا یہ قول شیطان کا منقول منتر ہے، ہے، ما انت یہ شیطان بمحدث کا وسوسہ ہے، قوما شیطان کا حدیثا دھوکہ لا ہے۔ تبلغه تو کچھ عقولهم لوگ الا خواب کے كان ذریعے سے لبعضهم فتنہ، اور کہ اگر تم جھوٹی کرامتیں کسی بیان کر کے جماعت کو اور کرشمے کسی دکھا طبقے کر کو آپ اپنی ولایت ثابت جن کرنا کی چاہتے عقلی ہیں اور سطح لوگوں کو نیچی دھوکہ ہے، دینا چاہتے ہیں، آپ یہ اعلیٰ اللہ بات کے ولی کہیں نہیں گے بلکہ شیطان کے اور ولی ہیں۔ ایسی بات اللہ ان کے سے کریں گے ولیوں جو ان کے کو اللہ معیار کے فرائض پر سے عمل پرے کرنا ہیں، چاہیے، ان کے اس کی معیار سے حرام اونچی ہے، چیزوں سے بچنا چاہیے، تو پھر اللہ ان کے تبارک لیے و تعالی فتنے کا ہمیں عمل سبب کی بن جائے توفیق عطا گی۔ فرمائے۔ اس لیے ان کی وآخر عقلی دعوانا سطح الحمدللہ کا رب خیال العالمین۔ کرتے ہوئے ان سے بات کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دعوت کی ایک حکمت ہمیں سیرت سے جو معلوم ہوتی ہے وہ تدریجاً دعوت دینا، دھیرے دھیرے، ایک بارگی سارے دین کی دعوت دینا ضروری نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو بھیجا تو ان سے کہا کہ تم اہل کتاب کے پاس جاؤ گے، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، رسالت کی دعوت دینا۔ فَإِذَا قَبِلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات، جب وہ اس کو قبول کر لیں تو پھر نماز کی دعوت دینا۔ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، جب نماز پڑھنے لگے تو زکوٰۃ کا جب موقع ہو تو زکوٰۃ کی دعوت دینا، کیونکہ سارے احکام یک بارگی عائد نہیں ہوتے۔ شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو اس میں مرحلے وار اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام اتارے ہیں۔ یک بارگی ساری باتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو ہدایت نہیں فرمائی، ساری باتوں کا مطالبہ نہیں فرمایا۔
اسی طرح سے دعوت کی ایک اہم حکمت یہ بھی ہے کہ آپ پہلے مشترک باتیں، کامن باتیں چھیڑیے، ایسی بات کیجئے جس کو آپ کا مخاطب بھی تسلیم کرے، پھر اس کے بعد ایسی بات جس میں اختلاف ہے، جس کو وہ نہیں مانتا، پہلے آپ اس کو قائل کیجئے کہ کچھ باتوں میں آپ اور وہ متفق ہیں، پھر اس کے بعد جس میں اختلاف ہے وہ بات ذکر کیجئے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کہ اے اہل کتاب، آؤ ہم ایسی بات مانیں، ایسی بات پر متفق ہو جائیں جس کو ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم نے قرآن و حدیث کے حوالے سے پیش کی ہیں، عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر